میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس ڈسٹرکٹ اٹک کے ایک بہت بڑے لکھاری جناب ہمارے استاد محترم سید نصرت بخاری صاحب. ان سے بات کریں گے کہ سر آپ بتائیے کہ کتاب کے بارے میں یہ کہا سنا جاتا ہے کہ یہ کتاب اب لوگوں کی دلچسپی کا باعث نہیں بنتی, اب لوگ اس کو نہیں خریدتے, نہیں پڑھتے, چونکہ اب موبائل کا زمانہ آ چکا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل جو کتاب سے دور ہوئی ہے ان کا قصور نہیں ہے. میں نے جتنے چینل میرے ساتھ جو بات کی جنہوں نے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس میں والدین قصوروار ہیں. آپ نے ان کو موبائل دیا تو ان کو اہمیت ہوئی کہ موبائل بڑی چیز ہے. آپ نے ان کو بلہ خرید کے دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی چیز ہے. آپ نے ان کو کوئی اور چیز خرید کے دے دی. ٹرافیاں اسکول میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ٹرافیاں اور شیلڈ دیتے ہیں. جب ہم ان کے نزدیک شیلڈ کی اہمیت ہے, ٹرافی کی اہمیت ہے جو گھر میں رلتی رہتی ہیں. اب ہم جب ان کو کتاب کی محبت, ان کے دل میں کتاب کی محبت کا بیج بوئیں گے نہیں تو یہ کتاب سے کیسے محبت کریں گے؟ تو انہوں نے کتاب سے دور ہی ہونا ہے نا. انہوں نے شاید پہلی بار یہ کتاب میلہ دیکھا ہے اٹک میں, حالانکہ ہمارا چوتھا ہے. ہم نے اسی زاویے کو پیش نظر رکھا تھا, اور چونکہ ہم کتاب لکھنے والے, پڑھنے والے, کتاب دوست ہیں اور کتاب آشنا ہیں, تو ہم نے چند دوستوں نے مل کر یہی کوشش کی تھی کہ جب بچوں کو کتاب تک لائیں تو صحیح نا. جب بچہ کتاب تک آپ لاتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل مجرم ہے؟ یہ نہیں, قصور تو معاشرے کے سینئر لوگوں کا ہے جنہوں نے جو بچے کو کتاب تک لے کے آئی نہیں, جنہوں نے نہ کبھی کتاب ان کو تحفہ دی, نہ کبھی ان کو کتاب کا تحفہ دیا, نہ ان کو کبھی کتاب کی اہمیت بتلائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا قصور کم ہے, ہمارا زیادہ ہے. آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سید مدثر علی ہے. الحمدللہ میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج اٹک کا طالب علم ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ میرا مطالعے سے بہت زیادہ شوق ہے. کتابیں کون سی کلاس میں آپ؟ میں سالی دوم میں ہوں. آپ کو کون سی کتابیں پڑھنا پسند ہے؟ یہ جو رومانٹکس بکس ہے, جیسے شاعری کی, زیادہ تر میں شاعری کی بکس دیکھتا ہوں. اور کون سا شاعر پسند ہے؟ علامہ اقبال بھی زیادہ تر پڑھتا ہوں, غالب بھی اسٹڈی کرتا ہوں, آتش اس کو بھی جو ہے نا زیادہ اسٹڈی کرتا ہوں. یہ تو بڑے کلاسیکل شاعر ہیں. آپ کو اتنے کلاسیکل شاعروں کی شاعری سمجھ آتی چونکہ آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ الحمدللہ تھوڑا بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے, لیکن جو سمجھ نہیں آتا وہ اپنے ٹیچروں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. ان شعروں کے حوالہ وہ مجھے تشریح کرتے ہیں, تو اس طریقے سے میں بکس کو اسٹڈی کرتا ہوں. اور کیونکہ آج تو ڈیجیٹل زمانہ ہے, زیادہ تر لوگ موبائل میں مصروف ہے, لیکن کتاب یہ ایک ایسا ہے جو آپ پڑھے تو آپ کو کچھ ذہن میں آئے گا, مزہ آتا ہے, اور کوئی انسان بور نہیں ہو جاتا کتاب سے. اس میں بہت الگ ہی مزہ ہے. ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں راجہ نور محمد نظامی صاحب کے اسٹال کے اوپر. سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ راجہ نور محمد نظامی ایک محقق ہیں. ان کا اپنا ایک میوزیم ہے, ان کے پاس پرانے کتابوں کے نسخے ہیں. ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کتاب میلے میں کون سی کتابیں یہاں پر جو ہے نا یہ رکھی ہوئی نمائش کے لیے, اور کیا یہ برائے فروخت بھی ہیں یا نہیں. السلام علیکم نظامی صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کتابیں, یہ برائے فروخت نہیں ہیں, یہ صرف نمائش لگائی ہے. اور یہ اس لیے لگائی ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے یا جو موجودہ ہمارے دور کے لوگ ہیں وہ دیکھے کہ ہمارے بزرگوں نے علم کی مختلف جو شاخیں ہیں, فن کی جو مختلف شاخیں ہیں, انہوں نے جو علمی کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے, یہ ان کی صرف آگاہی کے لیے, ان کی شعور کے لیے, ان کے علم کے لیے ہم نے لگائے ہیں. یہ تو وہ علم کے موتی ہیں, یہ وہ ہیرے ہیں, وہ اتنے نادر و نایاب ہیں کہ ان کو کسی کا خریدنا یا بیچنا یہ میرے خیال میں بہت ہی مشکل ہے. نظامی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے یہ ایک پرانے نسخے لگے ہوئے ہیں, ان میں کون سا کوئی نسخہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ سب سے پرانا ہے, فلاں صدی کا ہے, کوئی اس طرح ہے؟ دیکھیے جی, یہ آپ کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا ہے. یہ جو ہے 800 سال پرانا ہے. اور 800 سال؟ جی یہ 800 سال پرانا ہے. اور یہ اگر دیکھیں تو یہ 600 سال پرانا ہے. اس طرح یہ آگے اورنگزیب عالمگیر کے پیریڈ کی کتاب ہے, اور یہ آگے مغلیہ پیریڈ کے ہیں. اور خصوصی طور میں آپ کو یہ کہا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے علاقے کے چھچ کے ایک گاؤں ہے نور پر, وہاں کے بزرگوں کا ہے, اور یہ مغلیہ پیریڈ کا یہ قرآن پاک ہے جو
कोने पे लगा हुआ है। तो ये जो नुस्खे हैं कलमी, ये तो सिर्फ मैं चंद लाया हूँ। यहाँ मेरे पास तो 600 की तादाद में और उससे भी ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ मैं लोगों के आगाही के लिए, शऊर के लिए, उनको इल्म की मिराज जो गुमशुदा मिराज है उसको उनके सामने लाने के लिए मैं चंद चीज़ें यहाँ नुमाइश में लाया हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जिसकी निस्बत, बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरी निस्बत इस स्टॉल के साथ भी है। ये स्टॉल बहार नौ, हमारी बहुत मशहूर मारूफ तंजीम जो बहार नौ जिसका नाम है हज़रों की छच की, उसका स्टॉल है। और मैं मौजूद हूँ जनाब हमारे उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद भी हैं, हमारे दोस्त भाई भी हैं, अकील साहब के पास। इनसे बात करेंगे कि इनका अपना किताब का यहाँ पर नुस्खा भी, किताब अपनी मौजूद भी है। और ये बात करेंगे कि यहाँ पर जो किताब बीनी है, किताब बीनी के हवाले से इनसे बात करेंगे। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी अपनी यहाँ पर जो किताब मौजूद है उसका क्या नाम है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन भाई। मेरी किताब मौजूद है यहाँ पर, इसका नाम है सिराते सुखन के नाम से मेरी किताब है। और इसके अंदर शायरी के उसूल व ज़वाबित सिखाए गए हैं आसान करके, आसान अंदाज में, कि शायरी सीखने के लिए ज़ाहिर बात है शायरी के उसूल हैं, ज़वाबित हैं, अवज़ान वग़ैरह, इल्म उरूज़ वग़ैरह, और फिर अपनी शायरी को संवारना, निखारना। तो ये मैंने इस किताब पर, बजाय तक छोटी सी किताब नज़र आती है लेकिन इसमें मेरी 5-6 साल की मेहनत है। अच्छा। कि मैंने वो चीज़ें इकट्ठी की हैं जो एक पढ़ने वाले के लिए और नए लिखने वाले के लिए मुफीद हैं, और जो चीज़ें मुफीद नहीं हैं वो मैंने इकट्ठी नहीं की इसमें। कुतुब बीनी जो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, और उसका रेशो बहुत कम हुआ है स्क्रीन की वजह से। स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ है, और स्क्रीन टाइम की ज़्यादती से पढ़ने कुतुब बीनी का रेशो भी बहुत कम है। अकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।